پیمز اسپتال میں آگ کیسے لگی؟ 37 گھنٹے بعد بھی پتہ نہ چلا کس کی غفلت تھی؟ عملہ نرسری میں تھا یا نہیں؟ تمام سوال اب بھی جواب طلب۔ سانحہ پیمز کی انکوائری کمیٹی نے پیمز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 30 ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیمز حکام نے الیکٹرو میڈیکل رپورٹ بھی انکوائری کمیٹی کو جمع کرا دی۔ آگ کیسے لگی؟ وزیر صحت اور ڈاکٹرز کے بیانات میں تضاد۔ قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین مہیش کمار نے بتایا کہ وزیر صاحب نے کہا کہ ایئر کنڈیشن سے چنگاری گری۔ اے ڈی نے کہا اے سی تو خراب پڑا تھا۔ گائنیکالوجسٹ نے کہا کہ اسپارک تاروں کے گچھے سے ہوا۔ نرسوں سے سوال کیے تو لگا وہ کنفیوز ہے، انہیں جواب سکھائے گئے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویتی وزیر دفاع کی ملاقات۔ کویتی چیف آف جنرل سٹاف بھی کویتی وفد میں شامل تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ کویتی وفد کی علاقائی امن میں پاک افواج کے کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ پاک کویت دفاعی تعاون علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم قرار۔ آبنائے ہرمز کی بندش سب کو متاثر کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا فیلڈ مارشل نے دورہ تہران میں خلوص کوششیں کی۔ پاکستان پر امید ہے لیکن حتمی فیصلہ تہران اور واشنگٹن کو کرنا ہے۔ پاک ایران تجارت جاری ہے۔ پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں۔ افغان طالبان کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان ریاستی سطح پر ادارہ جاتی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت کے وزیر دفاع کی جانب سے دو طرفہ میکانزم کے قیام کی تجویز نوٹ کی ہے۔ قطری وزیر اعظم کا دورہ تہران۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول، علاقائی سلامتی اور استحکام پر گفتگو۔ آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری فریم ورک پر بھی بات ہوئی۔ عباس اراغچی نے کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم باقر قالیباف سے بھی ملے۔ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق شیخ محمد نے سفارتی عمل دوبارہ شروع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا اختلافات ختم کرنے اور خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کا بہترین راستہ مذاکرات ہے۔ ایرانی عوام بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات کا شکار ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کرپٹ ایرانی حکومت بیرون ملک بھاری رقوم خرچ کر رہی ہے۔ اربوں ڈالرز دہشت گرد گروہوں کو دینے کے بجائے ایرانی حکومت کی رقم اپنے عوام پر خرچ کرے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا ایران اقتصادی محاذ پر بھی دشمن کو شکست دے گا۔ حکومت اور عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ حکمران عوام کی قوت خرید، نوجوانوں کے روزگار اور معاشی تحفظ کو ترجیح دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے لندن میں ملاقات۔ تمام شعبوں میں تعاون کے لیے باضابطہ مذاکرات کا منظم میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان اہم علاقائی عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے تعمیری کردار، سفارتی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف اور بھارت کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کو لاحق دہشت گرد خطرات پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ ہم 27 ستمبر کو آ رہے ہیں اسلام آباد۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ہماری پوری تیاری ہے۔ اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور کوئی بندہ بھی گولی اس دفعہ نہیں چلا سکتا۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے کہ کوئی گولی نہیں چلا سکے گا۔ 27 ستمبر کی تیاری کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئینی و قانونی راستے اپنائے مگر انصاف نہیں ملا۔ اس بار آرام سے نہیں بیٹھنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر نکل آیا
تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نوجوان اپنا غصہ اسی اشرافیہ پر نکالیں گے۔ 27 ستمبر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر مملکت و چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ہانگ کانگ میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں۔ پاکستان اور ہانگ کانگ میں ڈیجیٹل فائنانس اور ٹیکنالوجی تعاون بڑھانے پر پیش رفت۔ بلال بن ثاقب کی ہانگ کانگ مانیٹری اتھارٹی کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو سے ملاقات۔ ڈیجیٹل بانڈز اور سیٹلمنٹ انفراسٹرکچر پر تبادلہ خیال۔ ہانگ کانگ ماڈل سے سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا، ہانگ کانگ پاکستانی کمپنیز عالمی سرمایہ کاری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ واقعہ بہت دل خراش ہے، لیکن اس کو پھر سیاسی رنگ دینا اور کسی اور طرف لے جانا میرا نہیں خیال ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے، صرف سندھ نہیں، ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں حالات بہتر کرنے۔ جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد۔ پیمز اسپتال واقعہ بہت دل خراش ہے۔ واقعے کو سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں، صرف سندھ نہیں پورے پاکستان میں ہی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے، دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کسی کے کہنے سے کام نہیں ہوتے، صوبے کے عوام فیصلہ کریں گے۔ کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے اداروں کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا پیپلز پارٹی کا ہی منشور ہے۔ دوسرے صوبوں کو بھی بلدیاتی ادارے قائم کر کے مستحکم کرنا چاہیے۔ اسپتال میں جو تفصیلات سامنے آئی، شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سر ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے تو کون رسپانسبل ہے؟ اس کے کہ نظام کو درست کرو۔ یہ انتہائی بدترین گورننس ہے جو اسلام آباد جیسی جگہ پر موجود ہے۔ پیمز اسپتال میں سیکیورٹی آلات نصب نہ ہونا شرم کا مقام ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ سب اندر سے ایک ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی کا تعلق قومی خزانے سے نہیں، حکمران کی شاہ خرچیوں، لوٹ مار، کرپشن اور 11 ارب کے جہاز سے ہے۔ آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی منصورہ آمد۔ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں فیصل کریم کنڈی نے کہا وفاق سے اپنے مسائل کے لیے دلیل کے ساتھ لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریسکیو کو جدید تقاضوں کے مطابق سہولتیں دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پنجاب کی 39 تحصیلوں میں 39 نئے فائر ٹینڈر فراہم کیے گئے۔ مقصد تحصیل کی سطح پر آتش زدگی کے واقعات میں بروقت کارروائی ہے۔ مریم نواز نے ریسکیو کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ مختص کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ۔ پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے قبل بند، عملہ غائب تھا۔ محسن نقوی شدید برہم، عملے کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم۔ پوچھا دفتر کا وقت 4:30 بجے ہے تو 4 بجے کیوں تالے لگے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا عوام کی سہولت کے دفتر ایسے چلتے ہیں؟ محسن نقوی کا نادرہ میگا سینٹر کا بھی دورہ، بعض شہریوں کی شکایت کا موقع پر ہی نوٹس لیا۔